اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت رابعہ بصری کی ایمان فروز کرامت کہ مردہ گدھا کیسے زندہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ آپ کو خیال پیدا ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، چنانچہ آپ اپنے مکان سے 2 رکعت نماز ہر قدم پر ادا کرتے ہوئے چل 14 سال بعد مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ نظر نہ آیا۔ حیران رہ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میری آنکھوں میں فطور پیدا ہو گیا ہے؟ بیت اللہ کی زیارت سے محروم رہا۔ اس واقعہ سے حضرت ابراہیم ادم پر غیرت طاری ہوئی تو حضرت رابعہ بصری سے ملے۔ فرمایا، اے رابعہ، تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ 4 وانگ عالم میں تیرا شہرہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، غلط بات ہے، دنیا میں شہرت تمہاری ہو رہی ہے، 14 سال میں بیت اللہ تک پہنچے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم نے فرمایا، رابعہ، میں نے 14 سال نماز پڑھتے پڑھتے قطع مسافت کی ہے۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا، تم نماز میں مشغول رہے، میں نیاز میں مشغول رہی۔ حضرت رابعہ بصری حج ادا کر کے رونے لگی، خدا تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی کہ الہی، تو نے ادائیگی حج پر خیر و خوبی کا وعدہ کیا ہے، اب بھی اگر میرا حج قبول نہ ہوا تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے، کیا اس مصیبت کا بھی ثواب ملے گا؟ حضرت رابعہ بصریہ حج سے فارغ ہو کر بصرہ واپس آ کر عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اگلے سال ایام حج کے موقع پر کہنے لگی، اس سال میں خانہ کعبہ کا استقبال خود جا کے کروں گی۔ حضرت شیخ علی فارمدی کا بیان ہے کہ آپ حج کے قصد سے گھر سے نکل کھڑی ہوئی، ایک گدھے پر سامان باندھ کر آپ ایک قافلہ کے ہمراہ جا رہی تھیں کہ ایک جنگل میں پہنچی تو آپ کا گدھا مر گیا۔ قافلہ والوں نے کہا، کہو تو تمہارا سامان ہم اٹھا لیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں لوگوں، تم روانہ ہو جاؤ، میں تمہارے بھروسے پر نہیں چلتی۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت رابعہ جنگل میں تنہا رہ گئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ کیا ایک عاجز اور غریب عورت کے ساتھ بادشاہ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں؟ تو نے مجھے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی، اثناء سفر میں میرا گدھا بھی مر گیا، میں جنگل میں تنہا کھڑی ہوں۔ ادھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر آپ کا مرا ہوا گدھا دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ گدھے پر اپنا سامان لاد کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ 2 بزرگ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ یہ دونوں بزرگ بصرہ کے تھے۔ انہوں نے رابعہ سے کہا کہ اگر حلال کھانا میسر ہو تو لاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اس وقت حضرت رابعہ کے پاس ایک روٹی رکھی تھی۔ حضرت رابعہ نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، اس خیال سے کہ آدھی آدھی روٹی مہمانوں کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اسی دوران میں کسی سائل نے ندا دی، آپ نے روٹی کے دونوں ٹکڑے سائل کو دے دیے۔ یہ دونوں بزرگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنے میں ایک لڑکی گرم گرم روٹیاں لے کر آئی۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، بیٹی جاؤ یہ روٹیاں لے جاؤ، شاید تمہاری بی بی نے کسی اور کے پاس بھیجی ہوں گی۔ وہ لڑکی روٹیاں لے کر واپس چلی گئی۔ بی بی نے 2 روٹیاں اور دے کر بھیجی۔ حضرت رابعہ نے شمار کر کے رکھ لیں، اب تعداد میں 20 تھیں۔ حضرت رابعہ نے وہ روٹیاں مہمانوں کے آگے رکھ دیں۔ کھانا کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا، یہ کیا بات تھی کہ آپ نے روٹیاں کیوں واپس پہلے کر دی تھیں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا، جس وقت تم میرے پاس آئے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، میرے پاس ایک روٹی رکھی تھی، میں نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے اس خیال سے کیے کہ آدھی آدھی روٹی تمہارے سامنے رکھ دوں۔ سائل نے ندا دی، میں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ روٹی سائل کو دے دی اور خدا تعالیٰ سے مناجات کی کہ اللہ تعالیٰ، تو نے فرمایا ہے جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس کا 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ الہی، میں نے تیری راہ میں 2 روٹیاں رضا حاصل کرنے کے لیے سائل کو دے دی۔ اب یہ لڑکی 18 روٹیاں لے کر آئی تو میں سمجھ گئی کہ یا تو یہ روٹیاں میرے پاس نہیں بھیجی گئیں یا لانے والی نے اس میں تصرف کیا ہے، اس لیے میں نے روٹیاں واپس کر دیں۔ چنانچہ دوبارہ حسب وعدہ خدا
خداوندی 20 روٹیاں آ گئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا رات کو نماز پڑھ رہی تھیں، بے پناہ شوق و استغراق میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک چور چوری کی نیت سے آیا، ڈھونڈا بھلا کچھ نہ ملا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی چادر لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو نابینا ہو گیا۔ چور نے چادر پھینک دی تو بینائی بحال ہو گئی۔ چور نے کئی بار اس طرح کیا۔ اسی دوران میں عبادت خانے کے گوشہ سے آواز آئی، او بیوقوف، کیوں مصیبت مول لیتا ہے؟ کئی سال ہوئے رابعہ نے خود کو میرے سپرد کر دیا ہے، اس کے پاس تو شیطان تک کو آنے کی ہمت نہیں، چور کی تو کیا مجال ہے، اس حرکت سے باز آ جا۔ ایک دوست اگر میں وہ خواب ہے تو دوسرا دوست تو بیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔